نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب آمنت باللہ صدق اللہ العظیم ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا محبوب اللہ۔ وقت دعا ہو چکا ہے۔ میرا ایک اپنا شیڈول ہے کہ جو اہل خانہ وقت مقرر کریں اس پہ عمل درآمد ہونا چاہیے۔ بہرحال اللہ تعالیٰ اہل خانہ کی محبت کو قبول فرمائے۔ چند منٹ حاضری ہے۔ اسٹیج پر موجود علماء کرام، نعت خوانان شیریں لسان، انتہائی خوشی ہوئی ہے کہ اس علاقے کی پہچان چودھری علی اکبر صاحب تشریف لائے اور آج کی محفل کے میزبان جناب چودھری غضنفر علی گل صاحب 1.5-2 مہینے پہلے حکم ارشاد فرمایا۔ اللہ تعالیٰ تمام کی محبتوں کو قبول فرمائے۔ وہ اولاد بڑی اچھی ہوتی ہے جو اپنے والدین کو دنیا سے جانے کے بعد بھولتی نہیں۔ آپ کی توجہ درکار ہے۔ ذہن تو بڑا لمبا تھا لیکن چند منٹ آپ کے سامنے اپنی معروضات کو رکھتا ہوں۔ انتہائی اللہ کے قرب والے وہ لوگ ہوتے ہیں جو اپنے محسن کو بلایا نہیں کرتے۔ محسن کہتے ہیں احسان کرنے والے کو۔ ہمارا ملک پاکستان کا جو سب سے بڑا محسن ہے وہ ہے قائد اعظم محمد علی جناح، جنہوں نے ہمارے ملک کو بنایا۔ جب بھی وہ دن آتا ہے 14 اگست کا تو لوگ اکٹھے ہو کے ان کا دن مناتے ہیں کہ پاکستان کے محسن ہیں۔ دین کو بچایا کس نے؟ سید الشہداء حسین پاک لاجپال سرکار علیہ السلام نے کربلا کے ٹبے پہ چڑھ کے بچایا، 72 تن کو ذبح کروا کے لوگوں کو بتا دیا کہ دنیا والوں، میں اس نبی کا نواسا ہوں، بھوکا تو رہ سکتا ہوں مگر اسلام پہ کمپرومائز نہیں کر سکتا۔ اگر سمجھ آ گئی ہے تو بلند آواز سے بولیے سبحان اللہ۔ بات جا کے باپ پہ ختم ہونی ہے صرف 10 منٹوں میں، لمبی چوڑی نہیں تقریر ہوگی۔ راتی نا حافظ جی گیا ہم جو ہے نا ادھر کافی دور دراز ایریا میں، کشمیر کے ایریا میں نے وہاں پہ جا کے گزارش کی، ہمارے علاقے کے لوگ جگو نعرے مار مار کے تھک گئے ہیں، کشمیر بنے گا پاکستان، تم ٹس سے ماستی نہیں ہوتی۔ یہ محبت ہے پاکستانیوں کی۔ سر عام ہزاروں کا مجمع تھا، میں نے کہا محبت ہے پاکستانیوں کی، وہاں پہ جو آرمی ہے پاکستان کی ہے شہید ہو رہے ہیں، تمہیں خبر ہی کو نہیں یہاں پہ کیا ہو رہا ہے۔ پتہ ہے ہم تمہارے چہرے نہیں دیکھ رہے، ہم نبی کا کلمہ دیکھ رہے ہیں، ہم نبی کا عشق اور محبت دیکھ رہے ہیں۔ اگر ہم حضور کے غلام ہیں تو یہ مقبوضہ کے اندر جو بند ہے یہ بھی ہمارے نبی کے دیوانے ہیں۔ اگر ہمارے بلند آواز سے بولو سبحان اللہ۔ ہم حضور کا کلمہ پڑھنے والے ہیں تو یہ بھی حضور کا کلمہ پڑھنے والے ہیں۔ جانے والے لوگوں
محسوس نہ کرنا۔ درمیان میں ایک بات کر دوں، ٹائم چوائس اب ہوتا تو پوری تفصیل بیان کرتا۔ یاد رکھو ان لوگوں کی قبریں قائم رہتی ہیں جو اللہ کے دین کے بازو کو پکڑ لیتے ہیں۔ ہمارے علاقے میں بڑی ضرورت ہے، میں خوش آمدید ان کی کر رہا، میرا تعلق بھی نہیں ہے ان سے، مگر انتہائی خوشی ہوئی ہے ان لوگوں سے، انتہائی خوشی ہوئی ہے۔ یاد رکھ لیں انہی کی قبروں پہ جھنڈے بلند رہتے ہیں جو میرے نبی کے دیوانے بن جاتے ہیں۔ لاہور میں رات کے ٹائم سرائے امگیر میں یہ گزارش کر رہا تھا، لاہور کے اندر مغلیہ خاندان کے 11 حکمرانوں کی قبریں ہیں، مگر کوئی بندہ نہیں جانتا کس محلے میں قبر ہے۔ داتا کو سارے جانتے ہیں، داتا کو سارے جانتے ہیں۔ داتا تیری تو اولاد بھی نہیں، تیری بچی نہیں، تیرا بچہ نہیں، بتا تجھے اللہ نے ولیوں کی عطا فرمائی۔ داتا کہتا ہے میرے ایک ہاتھ کے اندر خدا کا قرآن تھا، دوسرے ہاتھ کے اندر مصطفیٰ کا فرمان تھا، خود نبی پہ درود پڑھتا رہا، لوگوں کو عشق مصطفیٰ کا درس دیتا رہا۔ آج دنیا کے جانے کے بعد نہ امیران دے نہ وزیران دے اور یارو دیوے صدا بلدے نے فقی حق بنتا ہے پچھلے والوں کا بھی۔ آپ بھی ذرا بولو سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ درمیان میں ایک بات کرتا ہوں، درمیان میں آ کے کرتا ہوں، اللہ کے پاک قرآن سے ایک آیت کریمہ تلاوت کی ہے۔ پتہ ہے اللہ کا پاک کلام جتنی کتابیں آئیں، حضرت جی جتنی کتابیں آئیں، رب کائنات نے ہر نبی کو یہ فرمایا آپ تشریف لائیں کتاب لے جائیں، مگر جب میرے اور آپ کے آقا کی باری آئی، توجہ ہے نا، مجھے پتہ ہے جب ان کے بھائی جان دنیا سے گئے تھے اس دن بھی مجھے ٹائم 10 منٹ ملا تھا، لیکن وہ 10 منٹ آئے تک نالی پھاگلی والوں کو کھڑکتے ہیں۔ میاں صاحب فرماتے ہیں سادہ کام ہے قرآن سنانا، سادہ کام قرآن سنانا، کوئی مننے یا نہ مننے اور دوئی جانی رتنا جاسی جیرا عادت شریعت پڑھنے۔ فرمایا ہمارا تو کام یہ ہے اللہ کے قرآن کو کھول کے سامنے رکھ دینا، پھول دے دینا، آگے جس کی مرضی ہے خوشبو لے لے، جس کی مرضی ہے پیچھے آ جائے، جس کی مرضی ہے۔ اللہ کا قرآن پہلے بابا جی تمہیں جو پہلے نبی آئے، رب نے کسی کو فرمایا یہ شرم آ جاؤ، کسی کو فرمایا کوئی دور پہ آ جاؤ، مختصر شارٹ۔ جب میرے اور آپ کے آقا میلاد والے آقا، معراج والے آقا، والضحیٰ کے چہرے والے، واللیل کی زلفوں والے، معاذات کے کاجل والے کی باری آئی، فرمایا سونیا تو مکہ میں ہوگا قرآن مکہ میں آیا ہے، تو مدینہ میں ہوگا قرآن مدینہ میں آئے گا، تو طائف میں ہوگا قرآن ادھر آئے گا۔ پتا چلا پہلے قرآن نہیں آیا، پہلے میرے نبی آئے۔ اب نبی جدر 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 گئے، رب نے ادھر قرآن بھیجا۔ آج کچھ کہتے ہیں بھئی قرآن پڑھو میلاد نہ مناؤ، میں نے کہا تاریخ یہ بتاتی ہے قرآن بعد میں آیا، مصطفیٰ آدم سے پہلے مصطفیٰ